نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 52 سورہ آل عمران آیت نمبر 169 سے 185 تک انشاءاللہ۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 179 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور نہ گمان کریں الذین، وہ لوگ، الذین سے مراد یہاں پر منافقین ہیں، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ عطا کیا ان کو اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم وہ اچھا ہے، بہتر ہے ان کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بل ہوا بلکہ وہ شر لہم برا ہے ان کے لیے، یعنی ان کا اللہ کے دیے ہوئے فضل میں بخل کرنا بہت برا ہے۔ بخل بہت بڑی برائی ہے جس پر کئی احادیث آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا، اور بخیلی سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا، اس نے ابھار کر انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ انہوں نے اپنے خون بہا دیے اور اپنے آپ پر حرام چیزیں حلال کر لیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظلم سے بچنا چاہیے کیونکہ کل قیامت کے دن یہ اندھیرا بنے گا، اور اس کے علاوہ جو دوسری بات بتائی گئی کہ بخیلی سے بچو، یعنی بخل کرنے سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا، اور اس بخیلی نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے اپنے خون بہا دیے اور اپنے آپ پر حرام چیزیں حلال کر دیں۔ بخل کہتے ہیں اس چیز کو روک لینا جس کو دینا لازم ہو، حقدار کو حق نہ دینا، محروم کر دینا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ اس چیز کو روک لینا جس کو دینا لازم ہو۔ اب اس میں مثال کے طور پر زکوٰۃ بھی آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو آپ دے سکتے ہو لیکن اس کو روک لیں، وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو بخل کہا جائے گا۔ اللہ کے فضل میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کو ہم دے سکتے ہیں پر ہم نہ دیں تو وہ پھر بخل ہے۔ تو کسی کے پاس اگر علم ہے اور وہ اس کو چھپا جاتا ہے، نہیں بتاتا، تو وہ علم کا بخیل ہے۔ مال ہے، دے سکتا ہے لیکن اس کو روک لیتا ہے تو وہ مال کا بخیل ہے۔ کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، وہ کسی کو سکھا سکتا ہے، اس کا بھلا کر سکتا ہے، پر وہ نہیں سکھاتا تو پھر ہنر کا بخیل ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں اللہ کے فضل میں سے ہو سکتی ہیں جس کا بخل کرنا انسان کے حق میں بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ بہت برا ہے ان کے لیے۔ اس بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ارذل العمر تک لوٹایا جاؤں، یعنی ایسی کمزوری کی عمر تک لوٹایا جاؤں، ایسے بڑھاپے تک لوٹایا جاؤں جس میں انسان بوڑھا ہو کر بھی بچوں جیسا ہو جاتا ہے، رذیل عمر کہتے ہیں اس کو۔ اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہ کیسا عمل ہے بخل کہ اس کی برائی اس حد تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، لازمی طور پر مانگا کرتے تھے۔
کہ انسان کے دل میں بخل آتے دیر نہیں لگتی. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں بدترین خصلت سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی حد سے بڑی ہوئی کنجوسی اور سخت بزدلی ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس کنجوسی سے کون سی گھبراہٹ ہوتی ہے؟ کم ہو جائے گا مال، میرے پاس سے یہ چیز چلی جائے گی، فلاں کے پاس ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے، میرا کل کیا بنے گا. اور یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ استعمال کیے، سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی حد سے بڑی ہوئی کنجوسی. یعنی بہت زیادہ کوئی کنجوس ہو تو وہ ڈپریشن میں ہی رہتا ہے، ٹینشن میں ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیطوقون، ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے، بہت جلد وہ توق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا، اس کا جو انہوں نے بخل کیا، بہی ساتھ اس کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. قیامت کے دن ان کو اپنے اس بخل کا توق پہننا ہوگا. اس بارے میں بھی روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کا قیامت کے دن اسے توق پہنایا جائے گا. وہ اسے اس کے دونوں کناروں سے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ نے اس موقع پر اس آیت کی تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آج اس مال کو جو انسان بڑا سنبھال کے رکھتا ہے اور اس پر زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت کے دن وہ ایک گنجے سانپ کی شکل لے لے گا اور اس شخص کے گلے میں اس کو ڈالا جائے گا اور وہ اس کو کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. جس مال پہ وہ خود دنیا میں سانپ بن کر بیٹھا رہا، کل یہ مال اس کی گردن میں سانپ بنا کر ڈال دیا جائے گا. جو منافقین کی بات ہو رہی ہے دراصل کہ منافقین بڑے بخیل تھے. ان سے جان کی قربانی مانگو تو یہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، ان سے مال کی قربانی مانگو تو یہ دینے کو تیار نہیں تھے. اپنی جان ان کو بہت پیاری تھی، اپنا مال ان کو بہت پیارا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بخل ان کے حق میں بہت برا ہے. کل یہ قیامت کے دن اسی کا ہی توق پہنائے جائیں گے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی. جب تم ختم ہو جاؤ گے، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تو تمہارے مالوں کا مالک، وارث اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، جو تعملون، خبیر، تم عمل کرتے ہو، باخبر ہے. اللہ تمہارے اعمال سے اچھے سے باخبر ہے. جو بخل کر رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو سخی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. لقد، البتہ تحقیق، سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قولوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، فقیر، محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں. سورۃ البقرہ میں جب یہ والی آیت نازل ہوئی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو یہود نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا رب فقیر ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ، اس لیے وہ اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے. تو یہ بات یہود نے کہی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اس آیت کو نازل فرمایا کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ ان کی، یعنی ان یہود کی بات کو سن رہا ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر اور ہم غنی ہیں. یعنی اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہوئے اور اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے اس کو جو انہوں نے کہا. ان کا یہ کہنا جو یہ اوپر آیا ہے
اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لکھ لیا. جیسے اللہ باقی باتیں، باقی اعمال لکھ رہے ہیں، ویسے اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو، بغیر حق، نا حق. یہ صرف نازیبہ باتیں نہیں کرتے بلکہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، چکھو، عذاب الحریق، عذاب جلنے کا. انہوں نے جو دین کا مذاق اڑایا، جو منافقانہ حرکتیں کی، اس کی وجہ سے ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی باتیں کرنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں. جو ایسی باتیں کر رہا ہے ہم اس کو جہنم کا عذاب دے کر رہیں گے. ذالک، یہ، بما قدمت، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا. ذالک، یہ یعنی یہ انجام. کیوں ان کو یہ انجام دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے بما قدمت، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، یعنی تمہارا اپنا قصور ہے. یہ سزا جو تمہیں مل رہی ہے اس میں تمہارا اپنا قصور ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بہت ظلم کرنے والا بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ادنا سا بھی ظلم اپنے بندوں پر نہیں کرتا. یہ تمہارے کیے کا پھل تمہیں مل رہا ہے. اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے. ان کے ہاتھوں کی کمائی، ان کی اس طرح کی نازیبہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہے، ان کے اعمال یعنی انبیاء کو قتل کرنا، دین کا مذاق بنانا، جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ تنزیہ باتیں کرتے تھے اور یہ جاہلیت پر مبنی گمان رکھتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے کیے کا ہی بدلہ تمہیں مل رہا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے. الذین، وہ لوگ، الذین سے مراد یہود ہیں، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، عہد الینا، عہد لے رکھا ہے ہم سے، اللہ کے نا، نؤمن، ہم ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول کے لیے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتینا، وہ لائے ہمارے پاس، بقربان، ایک قربانی، تأکلہ، کھا جائے اس کو، النار، آگ. یہود یہ کہا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدے میں بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لے رکھا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم اسی رسول کو مانیں گے جو ایسی قربانی دے گا کہ اس قربانی کو آگ کھا جائے. اس بات کو تھوڑا سا آپ کو واضح کروں گی کہ یہ کیسی بات یہود کر رہے ہیں. گزشتہ انبیاء کے زمانے میں جب کوئی نبی قربانی پیش کرتا تو ایک آگ آسمان سے آتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی. تو اس آیت میں یہودیوں کے ایک دوسرے جھوٹے دعوے اور اللہ کی طرف سے ان کی تکذیب کا بیان ہے، یعنی یہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے اس کا بیان ہے. یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسی رسول کو مانیں گے، اسی کی تصدیق کریں گے جس کی دعا سے آسمان سے ایک آگ اترے جو پیش کردہ قربانی کو جلا دے. اب وہ صدقات بھی ہو سکتے ہیں، وہ حیوان ہو یا غیر حیوان ہو، سب کو جلا دے. تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قربانی پیش نہیں کر سکے ہیں تو ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ ان کا ایمان نہ لانے کا بہانہ تھا، ایمان نہ لانے کے لیے حیلہ تھا، تاویل تھی. اور دوسری بات، انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی وعدہ ان سے نہیں لیا کہ تم صرف اسی رسول کو ماننا جو ایسی قربانی پیش کرے جس کو آسمان سے آگ آئے اور جلا دے. قل، کہہ دیجئے، قد تحقیق جاءکم، آئے تھے تمہارے پاس، رسول، کئی رسول،
من قبلی مجھ سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان کے پاس کئی رسول آئے ہیں بالبینات 7 روشن دلائل کے، یعنی معجزات کے ساتھ اور عقلی دلائل کے ساتھ. وہ بالذی، اور ساتھ اس چیز کے جو قلتم کہا تم نے، یعنی جو تمہارا مطالبہ ہے کہ ایسی قربانی نبی پیش کرے جس کو آسمان سے آگ آ کر جلا دے، تو وہ والی چیز بھی وہ نبی لائے تھے. فلما، تو کیوں قتلتموہم، قتل کیا تم نے ان کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. پھر تم نے ان انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ وہ تو تمہاری مانگی ہوئی چیز لائے تھے، 7 روشن دلائل بھی لائے تھے، لیکن تم نے تو ان انبیاء کو بھی قتل کر دیا. پھر کیوں ان انبیاء کو قتل کیا اگر تم سچے ہو تو؟ کس بات میں سچے ہو؟ اس بات میں کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ تم کسی رسول کو نہیں ماننا، اس پر ایمان نہیں لانا جب تک کہ وہ تمہارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ جلا دے. ایک روایت آتی ہے، ہوتا یہ تھا کہ نبی قربانی پیش کرتا تو ایک آگ آتی تھی اور اسے جلا ڈالتی تھی. آگ کا اس طریقے پر آنا اور جلا ڈالنا قبولیت کی علامت ہوتا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ جائے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور وہ اس کے پاس جانا چاہتا ہو اور ابھی گیا نہ ہو، یعنی اس کے دل میں بیوی کی رغبت ہو اور وہ ابھی جا نہ سکا ہو تو وہ جہاد میں نہ آئے، کیونکہ اگر ایسا شخص جہاد میں آئے گا تو اس کا دھیان اپنی بیوی کی طرف ہی ہوگا، وہ جہاد کے لیے پیور نہیں ہوگا، اسی لیے وہ نہ آئے. نہ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے مکان بنائے ہوں لیکن ابھی ان کی چھتیں نہ ڈالی ہوں، تو ایسا شخص بھی میرے ساتھ نہیں چل سکتا. اور نہ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے جننے کا منتظر ہو، یعنی اس مویشیوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو، تو پھر وہ بھی بندہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. الغرض اس نبی نے جہاد کیا، پھر جہاد شروع ہوا. وہ نماز عصر کے وقت یا وقت عصر کے قریب ایک بستی کے پاس پہنچے. جس جگہ جا کر جہاد کرنا تھا تو عصر کا ٹائم ہو چکا تھا، اس ٹائم پہ وہاں پہنچے. نبی نے سورج سے کہا کہ تو بھی مامور ہے، میں بھی مامور ہوں. اب سورج کیونکہ غروب ہونے والا تھا، دن ختم ہونے والا تھا، تو میں بھی مامور ہوں، یعنی میں بھی کسی کام پر آیا ہوں اور تو بھی کسی کام پر لگا ہوا ہے. پھر اس طرح دعا کی کہ اے اللہ سورج کو ہم پر روک دے، یعنی دن ختم نہ ہو. سورج روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اس نبی کو فتح عطا فرمائی. پھر نبی نے مال غنیمت جمع کیا اور آگ آئی تاکہ اسے جلا دے. جو سسٹم تھا سارا مال غنیمت جمع کر کے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا اور اس کو آسمان سے آگ نے آ کر جلا کے بھسم کر دینا تھا. یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی. اچھا، صرف ہماری امت پر مال غنیمت حلال ہے، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ان سب پر مال غنیمت حرام تھا. اور یہی سسٹم تھا کہ جہاد کے بعد سارا مال غنیمت جمع کر کے اس کو میدان میں جمع کیا جاتا تھا اور آگ آسمان سے آتی تھی اور وہ جلا دیا جاتا تھا. پھر نبی نے مال غنیمت جمع کیا اور آگ آئی تاکہ اسے جلا دے، لیکن اس نے نہیں جلایا، یعنی اس آگ نے جلایا نہیں. نبی نے کہا تم میں خیانت واقع ہوئی ہے، یعنی کسی نہ کسی نے خیانت کی ہے، تبھی یہ آگ اس مال غنیمت کو جلا نہیں رہی ہے. یہ عمل ایکسیپٹ نہیں ہو رہا، قبول نہیں ہو رہا. نبی نے کہا تم میں خیانت واقع ہوئی ہے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے. اب ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا، یعنی جو قبیلے کے سردار تھے ان سب نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، تو ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا. نبی نے فرمایا خیانت تم لوگوں میں واقع ہوئی ہے، لہٰذا تمہارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے. اب قبیلے کا ایک ایک بندہ آ کے بیعت کرے. الغرض جب بیعت ہوئی 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے، یعنی اس
قبیلے سے 2 سے 3 لوگ پکڑے گئے کہ جنہوں نے خیانت کی تھی. نبی نے کہا کہ تم نے خیانت کی ہے. پھر وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر لے کر آئے اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا. پھر آگ آئی تو اس نے اسے جلا دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی ان لوگوں نے گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر تھا یا پیس تھا، وہ انہوں نے چوری کر لیا تھا اس میں سے. جب تک اس خیانت کا علاج نہیں ہوا تب تک اس آگ نے اس مال غنیمت کو جلایا نہیں. تو یہ وہی والی نشانی مانگ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے وہ روشن دلائل کے ساتھ یہی والی نشانی لے کر بھی آئے تھے، تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو تو؟ یعنی وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے. یہ سراسر ان کے بہانے تھے، ہیلے تھے، تعویلیں تھیں اور اللہ پر جھوٹ باندھنا تھا. فَإِن پھر اگر کذبوا کا انہوں نے جھٹلایا آپ کو، فقط تو تحقیق کذبا جھٹلائے گئے رسول کئی رسول من قبلی کا آپ سے پہلے، جاؤ وہ لائے بالبینات روشن دلائل، والزبری اور صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن. یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ سے پہلے بھی انہوں نے کئی رسولوں کو جھٹلایا ہے. اور وہ رسول جن کے پاس آئے تھے وہ بھی واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی صحیفے لائے تھے اور روشن کتاب لائے تھے. والزبوری جو ہے ایسی کتاب جس میں لوگوں کے لیے واضح و نصیحت تھی، اور یہاں سے مراد ایسی قربانی بھی ہے جس کو آگ کھا جائے، اور اس کی واحد زبور ہے. تو یعنی زبور کا معنی اس لفظ میں آ جاتا ہے. والکتاب المنیر اور کتاب روشن، اس سے مراد تورات اور انجیل ہے اور ہر رسول کی شریعت. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، چکھنے والا ہے موت کو. وانما اور بے شک توفون، تم پورے پورے کر کے دیے جاؤ گے، اجورکم اپنے اجر، یوم القیامہ قیامت کے دن. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دے دیے جائیں گے. دیکھیں دنیا میں جو نیک اعمال کی ملنے والی جزا ہے وہ جزوی ہے، اصل جزا آخرت میں ملے گی. آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اس کی جزا عطا کرتے ہیں، لیکن وہ جزوی جزا ہے. اصل آپ کو کب ملے گا؟ کل قیامت کے دن. بالکل اسی طرح سے دنیا میں ملنے والے غلط کاموں کی سزا بھی جزوی ہے، اصل سزا قیامت کے دن ملے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح، تو جو کوئی دور کیا گیا، ہٹا دیا گیا، عن الناری آگ سے، وادخل الجنہ اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو تحقیق وہ کامیاب ہوا. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، یہ اصل کامیابی ہے. وما الحیات الدنیا، اور نہیں دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان. دنیا کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو متاع الغرور ہے. اصل میں دنیا کی جو حقیقت بارہا قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، دنیا چونکہ فانی ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، زوال پذیر ہے، ختم ہو جائے گی. اس لیے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. تو اصل غم
دنیا کی کامیابیوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اصل غم آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک کوڑے کی جگہ یوں سمجھ لیجئے کہ 1 میٹر یا 1.5 میٹر زیادہ سے زیادہ، جنت میں اتنی چھوٹی سی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور سارے غم اور پریشانیاں ہماری کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ دنیا سے۔ ہم کب دنیا کی حقیقت کو مانتے ہیں؟ وہ حقیقت جو بارہا قرآن پاک میں بیان کی گئی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کو یہ دنیا بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ فیک ہے یا یہ سب کچھ خیالات میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، دنیا کا وجود ایک ٹھوس حقیقت ہے، لیکن اس کو متاع الغرور، اس کے فانی ہونے کی بنا پر، اس کے حقیر ہونے کی بنا پر کہا جا رہا ہے۔ اور یہ دھوکہ دے دے گی، یا تو خود ختم ہو جائے گی یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ جو چیز فنا ہو جائے گی وہ کیسے ساتھ دے سکتی ہے؟ کہ دنیا کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی، اسی لیے ہمارا دل دنیا میں زیادہ ہے۔ آخرت چونکہ نظر نہیں آتی، اسی لیے ہم آخرت کے معاملے میں دھوکے میں ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، پہلی بات، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، سب نے مرنا ہے، اور ہم سب جب اپنی موت کو یاد رکھتے ہمارا عمل بہت مضبوط ہوتا ہے۔ دوسری بات، پورا اجر ملے گا، کوئی معمولی سی چیز بھی اعمال سے نکالی نہیں جائے گی، پورا اجر ملے گا، اچھا ہو برا ہو۔ تیسری بات، اصل کامیابی بتائی گئی کہ اصل کامیابی ہے کیا؟ آگ سے بچ کر جنت میں چلے جانا۔ اور چوتھی بات، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بات تو موت سے شروع ہوئی اور آخر میں بات آ رہی ہے دنیا دھوکے کا سامان ہے، یعنی اپنے عمل پر فوکس رہو، اس دنیا میں اتنا دل نہ لگاؤ کہ اپنی آخرت کو کھو بیٹھو۔ ایک روایت جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں دنیا کی حقیقت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی میں کس قدر کمی آئی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اتنا بڑا سمندر ہے، آپ انگلی ڈبو کے نکالتے ہیں، کیا پانی آپ نکال لیں گے سمندر کے اندر سے؟ انگلی پہ لگا پانی دنیا ہے، اور جو سمندر نظر آ رہا ہے وہ آخرت ہے۔ کتنی بہترین مثال سے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں دنیا کی حقیقت کو واضح کیا، پر ہم اس انگلی پر لگے پانی پر فوکس ہیں، اور اتنا بڑا سمندر ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، اس کی ہم کیا کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا، اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جی یہاں آیت نمبر 180 میں بات ہوئی وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی جو مال تم چھوڑ کر مر جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا اور بالآخر اللہ ہی کی میراث میں چلا جائے گا۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا۔ نیز آپ سے کسی نے سوال کیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش، مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرے، اور اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے تو اس وقت یوں کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ واضح ہیں یہ ساری آیات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔